قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. سلام اس پر خون کے سلام اس پر جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا. سلام اس پر جس نے توڑ دی مشکل اسیروں کی. سلام اس پر جس نے بھر دی چولیاں فقیروں کی. معزز علماء کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے نام پر جمع ہونے والے میرے تمام قابل قدر دوستوں اور بھائی، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بہت مختصر سی تلاوت کی ہے، مختصر سا خطبہ پڑھا ہے، اس لیے کہ مختصر وقت میں نے کئی ایک باتیں ختم نبوت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. ہمارے اس اجتماع کا مقصد کوئی جذبات، کوئی جوش دلانا نہیں، بلکہ فکری اور نظریاتی طور پہ اس مسئلے کو سمجھنا اور سمجھانا ہے. تشدد اور وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے اور نظریات اور افکار کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے. جب ضرورت پڑے تو وہاں گرم ہونا چاہیے اور جب ضرورت پڑے تو وہاں گرم ہونا چاہیے. ہماری شریعت نے ہمیں دونوں چیزیں سمجھائی ہیں. سب سے اہم مسئلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو سمجھنا. میں تدریجاً 3-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آپ اس کو بھی سمجھتے جائیں. نمبر 1، نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ رسول کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں نبی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کا سب سے آسان ترجمہ، مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ہر بات کو ماننا. لیکن اللہ کی بات کو مانے کیسے؟ دنیا میں کسی کی بات کو ماننے کے لیے 2 چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. جس کی بات کو مانا جائے یا اس کی ذات کو دیکھیں یا اس کی بات کو سنیں. اگر کسی کی ذات نہ دیکھیں اور نہ بات سنیں تو ہم اس کی بات کو مان نہیں سکتے. میں بیان کر رہا ہوں، مجھے بیان کے دوران پانی کی طلب اور حاجت محسوس ہوتی ہے تو میں زبان سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی چاہیے. میری بات کو سنا تو پانی دے دیا. میں چاہتا ہوں میری گفتگو کا تسلسل بھی نہ ٹوٹے اور مجھے پانی بھی مل جائے تو میں زبان سے کہتا نہیں بلکہ ایسے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں. وہ سمجھتے ہیں کہ پانی چاہیے. لیکن اگر میری کرسی کے ساتھ ایک ایسا شخص بیٹھا ہو جو کان سے بہرا ہو، میں اسے کہوں پانی لاؤ، وہ پانی لائے اور پانی نہ لائے اور میں ڈانٹ دوں، آپ کہو گے مولانا یہ سنتا ہی نہیں، سنے گا تو پانی دے گا. میں اگر کسی ایسے شخص کو جو میری کرسی کے ساتھ بیٹھا اور آنکھوں سے نابینا ہے، میں اسے اشارہ کرتا ہوں کہ پانی لاؤ، وہ پانی نہیں لاتا، میں ڈانٹ دیتا ہوں، آپ کہو گے یہ دیکھتا ہے نہیں، ڈانٹتے کیوں ہو؟ اس کا مطلب کہ مجھے پانی وہ دے گا میری بات کو سنے یا میری ذات کو دیکھے. تو دنیا میں کسی بندے کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے یا اس کی ذات کو دیکھا جائے یا بات کو سنا جائے. ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کا معنی اللہ کی بات کو ماننا ہے. اللہ کی بات تب مانے جب اللہ کی ذات کو دیکھے یا اللہ کی بات کو سنے. اور ہم اس دنیا میں ان آنکھوں سے خدا کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے. ہم اس دنیا میں ان کانوں سے خدا کی بات کو نہیں سن سکتے. اس کی وجہ یہ ہے اللہ کی ذات غیر محدود ہے، ہماری آنکھ محدود ہے.
محدود آنکھ سے غیر محدود ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اللہ کی بات کلام غیر محدود ہے اور ہمارے کان کی سننے کی طاقت محدود ہے۔ محدود کان سے غیر محدود بات کو کیسے سنیں گے؟ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ اللہ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں نہ اللہ کی بات کو سن سکتے ہیں۔ تو جب دیکھ اور سن نہیں سکتے تو اللہ کی بات مانیں گے کیسے؟ اس کے لیے اللہ اور ہمارے درمیان ایک ایسی ذات کا واسطہ ضروری ہے جو اللہ کو دیکھے یا اللہ کو سنے۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے ہمارے پیغمبر نے خدا کی ذات کو دیکھا بھی ہے اور خدا کی بات کو سنا بھی ہے۔ باقی انبیاء نے اگر نہیں دیکھا تو درمیان میں جبرائیل آ جاتے جو خدا کی بات نبی تک لاتے اور نبی کی بات امت تک آتی۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے بعد جو آخری نبی آئے جو ہمیں ملے، ہمارا دعویٰ ہے انہوں نے خدا کی ذات کو دیکھا بھی ہے اور خدا کی بات کو سنا بھی ہے۔ اس پہ احادیث موجود ہیں اور کسی بات کو بیان کرنے کے لیے قرآن ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو قرآن بیان کر دیں اور چاہیں تو حدیث بیان کر دیں، اللہ پاک اس کے پابند نہیں ہے۔ ہر مسئلہ قرآن میں بیان کریں، کوئی مسئلہ قرآن میں آتا ہے، کوئی مسئلہ حدیث میں آتا ہے۔ نبی اللہ کا پیغام دیتا ہے اور دنیا میں پیغام دو طرح سے چلتا ہے۔ کبھی پیغام جس کو دیا جائے، پیغام دینے والا پیغام لے جانے والے کو اپنی مراد بھی دیتا ہے اور مراد کے لیے الفاظ بھی دیتا ہے۔ کبھی مراد دیتا ہے اور مراد کے لیے الفاظ خود نہیں دیتا، الفاظ والے کو اختیار دیتے ہیں۔ ایک جلسہ ہمارا تاریخ تحفظ ختم نبوت کا ہے اور ایک جلسہ تبلیغی جماعت کا جمعرات شب جمعہ کا ہے۔ ہمارا جلسہ اشتہار چھپوا کے ہوتا ہے، ان کا جلسہ بغیر اشتہار چھپوائے ہوتا ہے۔ تو ہمارا بندہ ہم اپنے پیغام لے جانے والے کو مراد بھی دیتے ہیں، اس کے لیے الفاظ بھی دیتے ہیں۔ وہ مراد دے دیتے ہیں، الفاظ میں بندے کو اختیار دیتے ہیں۔ کوئی جوڑ کہتا ہے، کوئی شب جمعہ کہتا ہے، کوئی تبلیغ اجتماع کہتا ہے، کوئی ایمان کی بات آتا ہے، مطلب تو سب کا ایک ہی ہے۔ اس لیے اللہ اپنے نبی کو پیغام دیتے ہیں، کبھی مراد خدا الفاظ خدا، اس پیغام کا نام قرآن ہے۔ کبھی مراد خدا الفاظ مصطفیٰ، اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ قرآن بھی پیغام خدا بندی ہے، حدیث بھی پیغام خدا بندی ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھے آپ پابند نہیں کر سکتے، اس پہ حدیث پیش کرو۔ کوئی بندہ حدیث پڑھ دے آپ پابند نہیں کر سکتے، اس پہ قرآن پڑھو۔ جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے اللہ پاک کو دیکھا ہے، کئی ایک صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے ایک شخص کہنے لگا کہ جی آپ کہتے ہو اللہ کے نبی نے دیکھا، قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، کوئی آنکھ بھی خدا کو دیکھ نہیں سکتی۔ حدیث سے ثابت ہوا ہمارے پیغمبر نے دیکھا، قرآن سے ثابت کو نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث وہ مانیں گے جو قرآن کے مطابق ہو، وہ نہیں مانیں گے جو قرآن کے مخالف ہو۔ میں نے کہا ہمارا دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، خدا کی قسم حدیث پیغمبر کبھی بھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ ہاں کبھی کبھی قرآن کے خلاف نظر آتی ہے۔ اگر حدیث قرآن کے خلاف نہ ہو لیکن قرآن کے خلاف نظر آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کرواؤ۔ حدیث قرآن کے خلاف نظر بھی نہیں آئے گی۔ دیوبند والوں کے پاس علم کی دستگاہ بھی ہے، دیوبند والوں کے ہاں اہل نظر کی خانقاہ بھی ہے۔ حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ میں نے کہا وہ کیسے نظر آئی یہ قرآن کے خلاف؟ فری قرآن کریم میں لا تدرک الابصار۔ میں نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں اللہ ہدایت دے اور آپ کو جنت میں جگہ دے، ہم لڑتے کو جھگڑتے نہیں ہیں، ہمارا مزاج یہ نہیں ہے جو تم نے کہیں سے سنا ہوگا۔ اللہ جنت میں جگہ دے، آپ جنت میں اللہ کو دیکھو گے،
تعلیم دیکھوں گا۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ حدیث پاک ترمذی کی روایت اہل جنت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا اس حدیث کو میں نہیں مانتا کیونکہ قرآن کے خلاف ہے، لا تدرک الابصار۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور جو حدیث میں ہے جنت دیکھیں گے وہی ہے کہ جنت میں جا کر دیکھیں گے۔ میں نے کہا ہم نے کب کہا؟ ہمارے مصطفیٰ نے زمین پہ دیکھا ہے، ہم کہتے ہیں جنت سے بھی اوپر عرش پہ جا کے دیکھو۔ سبحان اللہ۔ جنت میں جا کر دیکھو، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے محمد عرش پہ جا کے دیکھ لیں تو یہ قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ میں تدریجاً بات سمجھا رہا ہوں۔ ہم نے بات اللہ کی ماننی ہے، لیکن اللہ کی بات کیسے مانیں؟ اس کے لیے ضروری تھا اللہ کی ذات کو دیکھیں یا اللہ کی بات کو سنیں۔ ہم اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے اور اللہ کی بات کو سن نہیں سکتے، تو اللہ کی بات کیسے مانیں؟ ہمیں اس کے لیے بتایا کہ اللہ اور اللہ کے درمیان ایک اللہ کا نبی ہے، اس کی بات مانو تو گویا تم نے اللہ کی بات مانی ہے۔ اس لیے اعلان ہوا ہے میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، نبی درمیان میں ہونا ضروری ہے۔ دوسری وجہ، نبی کو ہم کیوں مانتے ہیں، نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے نماز پڑھو، لیکن نماز کیسے پڑھیں وہ پڑھ کے دکھائیں گے نہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے حج کرو، حج کرے کیسے وہ کر کے دکھائیں گے نہیں۔ اللہ فرمائیں جہاد کرو، ہم کریں کیسے؟ اللہ کر کے دکھائیں گے نہیں۔ اب درمیان میں ایسا بندہ چاہیے کہ جو ہمیں پڑھ کے دکھائے۔ اس لیے اللہ فرمائیں گے نماز پڑھو، نماز کیسے پڑھیں یہ مصطفیٰ بتائیں گے کہ نماز کیسے پڑھو۔ اللہ فرمائیں گے حج کرو، حج کیسے کریں یہ نبی دکھائیں گے کہ حج کیسے کرو۔ اللہ حکم دیتے ہیں، نبی اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا تبلیغی جماعت میں وقت لگا ہو یا کبھی آپ نے دعوت دیتے سنا ہو تو پتہ ہے ہمارے تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے تیرا حکم مانیں گے اور حضور کے طریقے پر چلیں گے۔ معلوم ہوا کہ عبادات میں حکم خدا ہوتا ہے، طریقہ مصطفیٰ ہوتا ہے۔ نبی کس لیے لاتے ہیں؟ نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ فرمائیں گے حکم پہ عمل کرو، کیسے کریں وہ نبی کر کے دکھائے گا۔ اگر درمیان میں نبی نہ ہو تو بتاؤ پھر ہم عبادات پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کام تو حق نبی کے ذمے تھے۔ میں نے یہ بات نمبر 1 سمجھائی کہ نبی کا ہونا ضروری ہے، رسول کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر امت کی رہنمائی ہو سکتی نہیں۔ ایک میں بالکل آخر میں جا کے عرض کروں گا کہ نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے۔ یہ میں نے 2 ضرورتیں بیان کری۔ نبی چلے حضرت آدم سے اور رکے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت آدم نبی ہیں، ہمارے پیغمبر مصطفیٰ بھی نبی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان اگرچہ سب سے آخر میں ہوا ہے، لیکن آپ نبوت ملنے میں سب سے پہلے ہیں۔ آپ کے جو نام ہیں ان میں 2 نام ہیں، اول اور آخر۔ ہمارے حضور نبی اول بھی ہیں، ہمارے حضور نبی آخر بھی ہیں۔ ہم جس طرح ان کو نبی آخر مانتے ہیں اسی طرح ہم ان کو نبی اول بھی مانتے ہیں۔ ایک آدمی اول بھی ہو، ایک آدمی آخر بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں آپ کاغذ لیتے ہیں، پھر آپ پرکار لیتے ہیں، آپ اس سے ایک دائرہ بناتے ہیں، دائرے کی پرکار کا کونا رکھا اور آپ نے دوسرے کونے سے خط کھینچا، یہ گول خط کا نام دائرہ ہے۔ جہاں آپ نے کونا پرکار کا رکھا اس جگہ کو مرکز کہتے ہیں، اور جو گول خط بنتا ہے اسے ریاضی میں دائرہ کہتے ہیں۔ تو جہاں پر یہ مرکز بنا ہے وہ بن گیا ہے، لیکن نظر نہیں آتا کہ اوپر پرکار رکھی ہے، اور یہ گول خط دائرہ ہے، یہ بن بھی رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے۔ مرکز اور دائرہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دائرہ یہ بنتا تو بعد میں ہے، نظر پہلے آتا ہے، اور مرکز دائرہ یہ بنتا پہلے ہے،
نظر بعد میں آتا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے. حضرت محمد یہ مرکز دائرہ نبوت ہے. مرکز بندہ پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے. ہمارے حضور اول ہیں وجود نبوت میں اور آخر ہیں ظہور نبوت. سبحان اللہ، بے شک. ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں. اچھا، اگر یہ بات سمجھ آ جائے ایک یہودیت اور عیسائیت کا اشکال بھی ختم ہو جائے گا. درمیان میں کوئی صاحب آئے نا تو میری عادت ہے میں بیان روک لیتا ہوں. اس لیے روکتا ہوں کہ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے اور ہمارا بیان سنتے نہیں، تو میں روک لیتا ہوں تاکہ دیکھ بھی لیں اور اس کے بعد پھر سن لیں. یہ میں بات ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھو سرگودا سے یہاں کتنا سفر ہے، واپسی کتنا سفر ہے. بیان 40 منٹ کا ہے اور سفر 12 گھنٹے سے بھی زائد کا ہے. تو یہ سفر کیوں کیا ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے. تو میں 12 گھنٹے کا سفر کر سکتا ہوں، تو کیا 12 سیکنڈ خاموش نہیں ہو سکتا؟ کیا فرق ہے؟ بس ہم لوگ غصے میں جلدی آ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہماری قدر نہیں ہوگی، ہماری دوری ہوئی کبھی دیکھا نہیں ہے. میں اس لیے علماء سے بطور خاص گزارش کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا وقت ہمارے پاس لگائیں. ان علماء سے جن کے اسٹیج پہ کام کرنا ہے. خطیب کی ادائیں کچھ اور ہوتی ہیں، وکیل کی ادائیں کچھ اور ہوتی ہیں. میں آپ کے مسلک کا خطیب نہیں ہوں، میں آپ کے مسلک کا وکیل ہوں. خطیب شور پر خوش ہوتا ہے، وکیل خاموشی پر خوش ہوتا ہے. اس لیے میں جلسے کے دوران بالکل نعرے بند کرا دیتا ہوں کہ آپ تسلی سے بیان سنیں، تسلی سے. اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا وکیل تگڑا بھی ہے اور سستا بھی ہے. میں کو خرچے کا مسئلہ ہے، کسی اور چیز کا مسئلہ ہے. میں نے مفتی شبیر صاحب سے عرض کیا تھا کہ مظفرآباد آؤں گا اور ایک رات پہلے پہنچوں گا، مغرب کو آ جاؤں گا، لیکن میرا ہوٹل آپ بھی بک کرائیں گے. میں میزبان کو نہیں کہتا ہوں تم بک کراؤ، تم نے یہ چیز بھی دینی ہے، تم نے فلاں بھی دینی ہے. بھائی میں اگر آیا ہوٹل تو میری مرضی ہے. اس کا میزبان کا اس کو گھنٹے کا بیان چاہیے. اگلے نسل تمہارے ہوتے ہیں. ہمارے دوست بھائی بلال بیٹھے، میں نے کہا ہوٹل تو بک کراؤ، جلسہ ہوں کیا کریں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میں کسی بھی جلسے میں جاتا ہوں تو اپنا کھانا وانا بازار راستے سے چلا لیتا ہوں. اتنے دوست ہوتا ہے راستے میں جن کا دل کرتا ہے چاہے ہمارے پاس یہ پکوڑے کھا لیں، روٹی کھا لیں، تو پھر میزبان کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ میں سے باتیں کر دوں کہ اس سے دین کا کام آسان ہو جاتا ہے بہت زیادہ. ورنہ تو کتنی الجھن ہے جلسہ. آپ کو بھی ہماری گزارشات کور کریں تو ہر مہینے جلسہ کریں تو آپ کا خرچہ نہ ہو. ورنہ ایک جلسہ کر کے پورا سال ہم انتظار کرتے ہیں کہ دوبارہ جلسہ کیسے ہو، کتنا پیسہ کہاں سے جمع کریں. خیر میں یہ عرض کروں کہ بیان درمیان میں روک لیتا ہوں. ہمارے پیغمبر نبی اول بھی ہیں، نبی آخر بھی ہیں. میں نے پہلے بات سمجھائی کہ نبی کی ضرورت کیوں ہے. نمبر 1 اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ چاہیے. نمبر 2 اللہ حکم دیں گے، نبی عمل کرنے کا طریقہ بتائے گا. اگر نبی طریقہ نہ بتائیں ہم عمل کر نہیں سکتے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پگڑی باندھو اور ایسے باندھو. میں کتابچہ تقسیم کر دوں، آپ پگڑی نہیں باندھ سکتے. اور اگر میں آپ کے سامنے 2 مرتبہ کھول کر باندھوں تو آپ کو پگڑی باندھنے کا طریقہ آ جائے گا. اللہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں تو توفیق عطا فرمائے. ہم نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں. آپ پوری دنیا میں تلاش کر لیں، آپ کو لاکھوں میں سے 5 بندے ملیں گے جن کو یہ پتہ ہو کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تسبیحات سنت طریقہ یہ. جیسے میں کہتا ہوں آپ 10 انگلیوں پہ 10,000 کی گنتی کر سکتے ہیں. 10 انگلیوں پہ 10,000 کی گنتی کر سکتے ہیں. میں 10 بار بھی کہوں گا تو آپ نے نہیں ماننا، اور میں گننا شروع کروں گا تو آپ کے واقعہ 10,000 کی گنتی 10 انگلیوں پر ہو سکتی ہے. میں لکھ کر دیں تو آپ نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ وقت نکالیں، صرف آدھا گھنٹہ چاہیے. آدھے گھنٹے میں آپ 10 انگلیوں پر 10,000 کی گنتی سیکھ جائیں گے کیسے ہوتے ہیں. میرے پورے 5 کلپ پیش کر رکھتے ہیں نامے پر. آپ 5 کلپ سن لیں اور دیکھ لیں اور بیٹھ ایکسرسائز کریں تو آپ کو 10,000 کی گنتی 10 انگلیوں پر آئے گی. میں یہ ایک مثال صرف کیوں دے رہا ہوں کہ اللہ حکم دیتے ہیں، نبی اس حکم کا طریقہ بتاتے ہیں. تو عبادت میں حکم خدا اور طریقہ مصطفیٰ. نمبر 1 ہمیں نبی چاہیے، نبی کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. نمبر 2 حضرت آدم بھی نبی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی نبی ہیں. درمیان میں سوالات کم و بیش ہم کیا بنتے ہیں. آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میں ایک بات درمیان میں کہنے لگا ہوں کہ دیکھو پیغمبر کے بعد ہم اصحاب پیغمبر کو بھی ایمان مانتے ہیں. اس کی کئی وجہ ہیں، لیکن ایک وجہ یہ سے تشریف فرما لینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ
کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہے، اب بعد والے لوگ نہ نبی کو دیکھیں گے جیسے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نہ نبی کو سنیں گے جیسے ہم اللہ کو نہیں سن سکتے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کو دیکھا بھی ہے، نبی کو سنا بھی ہے۔ اب بعد میں لکھا ہوا کتابوں کا دین ہے، یہ کون سمجھے گا؟ جو اللہ نے نبی دیا، نبی نے صحابہ دیے، صحابہ دنیا میں پھیل گئے، جیسے حضور کو دیکھتے رہے ویسے بتاتے رہے، جیسے سنتے رہے ویسے سناتے رہے، جیسے سمجھتے رہے ویسے سمجھاتے رہے۔ اور یہی وجہ ہے انبیاء کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، صحابہ کرام کی تعداد بھی 1.25 لاکھ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کو اللہ نے اعزاز دیا ہے کہ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ محمد یہ اعزاز دے رہا ہے، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے نمائندے تیرے ہیں، تجھ پہ نمائندگی میری ختم ہے، ان پہ نمائندگی تیری ختم۔ سبحان اللہ۔ 1.25 لاکھ ہی اللہ نے صحابہ دیے بات سمجھانے کے لیے۔ نمبر 1 ہمیں نبی چاہیے، نمبر 2 آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آخری نبی۔ اس پر میں بات کرنے لگوں، دلائل تو ہمارے پاس بہت ہوتے ہیں، میں آسان سی 2 دلیلیں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن بنے کہ ہمارے حضور آخری نبی ہیں۔ دلیل تو وہ کہ جو ہم میں سے ہر بندہ پڑھتا ہے، بولتا ہے، لیکن سمجھتا نہیں ہے، کبھی اس کی توجہ نہیں کی۔ ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو شخص اس کلمے کو پڑھتا ہے اور سمجھ کے پڑھتا ہے، وہ حضور پاک کے بعد کسی نے نبی کا قائل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ محمد الرسول اللہ، رسول رسالت سے بنا ہے۔ رسالت کا معنی پیغام ہے، پیغام لانے والے کے 2 کام ہوتے ہیں، نمبر 1 پیغام لینا، نمبر 2 پیغام دینا۔ اللہ 2 جگہ بناتے ہیں، ایک پیغمبر کے پیغام لینے کی جگہ، ایک پیغمبر کے پیغام دینے کی جگہ۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ، ان نے خدا سے پیغام لیا ہے۔ میں اپنے علم کی حد تک کہتا ہوں جو بہت تھوڑا ہے، اگر آپ کو اس کے علاوہ ملے تو مجھے آپ ضرور سمجھائیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ معلومات آئی ہے۔ حضرت آدم نے اللہ سے پیغام لیا ہے تو جنت کے اوپر نہیں گئے۔ حضرت نوح نے پیغام لیا ہے تو جودی پہاڑ تک، اس کے اوپر نہیں گئے۔ حضرت ابراہیم نے پیغام لیا ہے، عراق اور شام سے چلے ہیں تو کعبے کی چھت تک، اس سے اوپر نہیں گئے۔ حضرت موسیٰ نے پیغام لیا ہے تو مدین سے دور سینا تک، اس سے اوپر نہیں گئے۔ حضرت یوسف نے پیغام لیا ہے تو کنویں سے وزارت خزانہ تک، اس سے اوپر نہیں گئے۔ حضرت سلیمان نے لیا ہے تو زمین سے ہوا تخت شاہی تک، اس سے اوپر نہیں گئے۔ حضرت عیسیٰ نے پیغام لیا ہے تو زمین سے آسمان دنیا تک، اس سے اوپر نہیں گئے۔ اور جب ہمارے پیغمبر کے پیغام لینے کی باری آئی ہے، آپ صرف ایک رات معراج والی دیکھ لیجئے، حضور کہاں سے چلے ہیں تو کہاں پہ گئے ہیں۔ اللہ نے میرے پیغمبر کو پیغام دیا ہے، چاہے زمزم میں سلا کے دیا ہے، پیغام دیا ہے، براق پہ اڑا کے دیا ہے، پیغام دیا ہے، عائشہ کی گود میں سلا کے دیا ہے، پیغام دیا ہے، صدیق کے کندھے پہ بٹھا کے دیا ہے، پیغام دیا ہے، امام الانبیاء بنا کے دیا ہے، پیغام دیا ہے، عرش اللہ تک پہنچا کے دیا۔ پہلے نبی پیغام لیتے رہے، لیکن جس نبی نے جب بھی پیغام لیا ہے، ابھی پیغام لینے کی ایک جگہ اور باقی تھی، اور باقی تھی، اور باقی تھی۔ اور جب ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ہے، حضور کعبہ سے چلے ہیں، عرش معلیٰ تک پہنچے ہیں۔ آپ کعبہ اور عرش کے بارے میں ذرا قرآن کریم کھولیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، کعبہ مکان اول کا نام ہے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، خدا نے 7 زمینیں بنائیں، اوپر 7 آسمان بنائے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، 7 آسمانوں پہ خدا کی کرسی ہے۔ وکان عرشہ علی الماء، اس کرسی پہ سمندر ہے، سمندر پہ خدا کا عرش ہے۔ عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، تو کعبہ مکان اول ہے، عرش مکان آخر ہے۔ میرے محمد پیغام لینے کے لیے مکان اول سے چلے ہیں، مکان آخر پہ پہنچے ہیں۔ مکان آخر کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے، پیغام لینے کی ساری جگہ
اللہ نے ہمارے نبی پہ ختم فرما دی ہے، اور جب پیغام دینے کی باری آئی ہے گزشتہ انبیاء میں سے کسی نبی نے پیغام جنات کو دیا ہے؟